بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے انڈیا پاکستان میں پایا جانے والا ایک بہت ہی مشہور اور عام خودرو پودا ہے، اس کی کچھ بنیادی معلومات اور اس کے استعمالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ جناب اس کو چرچٹا بھی کہتے ہیں، پٹ کنڈا بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو پرکلی چیف فلاور بھی کہا جاتا ہے، اور لاطینی میں اس کا زبان نام جو ہے وہ ایکویرینتھس ایسپر ہے۔ اور یہ جناب یہ ایک آپ کے سامنے پودا نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے باہر گیا ہوا تھا تو مجھے ایک جگہ پر یہ پودا لگا ہوا مل گیا، تو میں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ لیا ہے۔ تو یہ پودا دیکھیں جناب، اس کو ابھی میں آپ کو اس کی جڑ دکھا رہا ہوں۔ یہ زمین کے نیچے اس کی جڑ ہوتی ہے، اور اس کو آپ آسانی سے اگر تو کوئی زمین گیلی ہے تو کھینچنے سے بھی نکل آتی ہے، لیکن اگر خشک ہے تو جڑ پھر کھینچتے ہوئے ٹوٹ بھی جاتی ہے، اس لیے کھودنا پڑتا ہے اس کو۔ اس کے اوپر جناب یہ شاخیں ہیں، پہلے موٹی شاخ ہے، مرکزی ایک شاخ ہوتی ہے اور گانٹھ دار سی نظر آتی ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر باریک شاخیں ہوتی ہیں، اور ہر شاخ جو ہے وہ اینڈ کے اوپر جو جا کے جو ہے وہ کانٹوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شاخ کے نچلے حصے پر تو پتے ہوتے ہیں، اور اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہر شاخ کا تقریباً کانٹے والا حصہ ہوتا ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ بھی دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس کو کاٹ کر صاف کر کے دھو کے اس کا سفوف بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پورا پودا جو ہے اس کو سائے میں خشک کر کے اگر جلا لیں آپ، اور جلا کے اس کی معروف طریقے سے اس کا نمک بنا لیں یا کھار بنا لیں، تو وہ ایک حکیم لوگ جانتے ہیں کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے۔ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں، 1-2 دن رکھ لیتے ہیں، اور بار بار اس کو ہلاتے رہتے ہیں۔ جب اس کے نمکیات پانی میں حل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پانی کو آگ کے اوپر رکھ کر ہلکی سی آگ پہ پکاتے رہتے ہیں، اور جب اس میں سے پانی اڑ جاتا ہے تو نیچے اس کا نمک یا چرچٹا کی کھار بچ جاتی ہے، اور وہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ویسے اس کے سبز پتے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کے کانٹے جو ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یعنی یہ پورا پودا ہی بڑا مفید ہے اور بے شمار ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے پاس ابھی یہ 3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب تو کنز العقاقیر ہے، ایک تو جناب حکیم پروفیسر ڈاکٹر جناب محمد اشرف شاکر صاحب کی کنز العقاقیر ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 311 پر انہوں نے اس کا جو مزاج لکھا ہوا ہے وہ گرم تر، یعنی کشری اصابی اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ گرم تر ہے اور درجہ دوم ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہ کتاب اور پڑھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب ہے جناب کتاب المفردات، اور یہ حکیم کبیر الدین صاحب کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 171 ہے، اور اس کے اوپر چرچٹا کا جو مزاج لکھا ہوا ہے یہ گرم اور خشک دوسرے درجہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا اختلاف قانون مفرد اضاء میں اور پرانی طب میں ہے، کیونکہ قانون مفرد اضاء کہتا ہے کہ جو چیز عام طور پر زہروں کو جسم سے نکال سکتی ہے اور استسقاء اور یرکان وغیرہ کو ختم کر سکتی ہے اور مدر بول ہوتی ہے یا پتھریوں کو ڈیزالو کر کے نکالتی ہے، وہ عموماً گرم تر مزاج کی ہوا کرتی ہے، وہ غد ناقلہ کے فعل کو تیز کرتی ہے۔ بہرحال گرم مزاج اس کا لکھا ہوا ہے دوسرے درجے میں، خواہ آپ اس کو گرم خشک مانتے ہیں یا گرم تر مانتے ہیں، بہرحال قانون مفرد اضاء اس کو گرم تر ہی مانتا ہے، اور اس کے استعمال کافی زیادہ ہیں۔ یہ خاص طور پر جو بچھو کا زہر ہے اس کو دفع کرنے کے لیے اس کو پلایا بھی جاتا ہے، اور اس کا جو ہے پانی وہ لگایا بھی جاتا ہے جہاں پہ بچھو نے کاٹا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کاسر ریاء ہے، یعنی انتڑیوں اور پیٹ سے اور جسم سے اخراج کرتی ہے ریاحی مادے کا، اور مقوی معدہ مدر بول ہے، اور محلل آرام ہے، یعنی جتنے بھی ورم وغیرہ ہیں ان کو یہ تحلیل کرتی ہے، اور مصفی خون بھی ہے۔
اور عام طور پر اگر اس کو یعنی جب بچھو نے کاٹ لیا ہو تو اس کی جڑ کا جو پانی ہے، جڑ کو پیس کر پانی میں وہ بھی پلاتے ہیں اور مقام پر لگاتے بھی ہیں، یا اس کے پتوں اور شاخوں کو جوش دے کر بھی اس کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح استسقاء میں بھی اسی طرح اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ایون بواسیر کا خون روکنے کے لیے بھی جو چرچٹا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ تقریباً 6 گرام، اور اس میں اگر 5 یا 4 دانے کالی مرچ کے بھی، ان دونوں کو آپ پیس لیں اور پیس کر اس کو پانی میں بھگو کر چھان کر پلا لیں۔ نیز اس کے پتوں کا جو ہے نا، وہ ہلکے سے ان کو گرم کر کے تو اس کا ایک لیپ سا بنا کر بھی ورم وغیرہ کے اوپر باندھا جا سکتا ہے، اور یہ پھوڑے پھنسیوں کو یا آنکھ کے ککرے وغیرہ جو ہیں اس کو تحلیل کرنے کے لیے اس کا لیپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ مجموعی طور پر یہ پیٹ میں گیس، درد اور باؤ گولا یا ایون ہسٹیریا کی جو علامات ہیں، کھانسی ہے، دمہ ہے، اور جو گردے اور مثانے میں پتھریاں ہو جاتی ہیں ان کو بھی یہ زائل کر سکتا ہے اور خارج کروا سکتا ہے، اور بلغمی کھانسی میں یہ بڑا مفید ہے۔ اور خاص طور پر اس کو یعنی بچھو کے زہر اور بواسیر وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اس کو۔ اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو مسئلے ہے، یعنی اس کے جو مضر اثرات کو دور کر سکتی ہے چیز، وہ کالی مرچ اور شہد ہے، اور اس کی خوراک عام طور پر 5 ماشا سے 7 ماشا تک، اور اگر آپ نے اس کا نمک استعمال کرنا ہے تو وہ آدھ ماشا سے 1 ماشا تک خوراک ہو سکتی ہے۔ اور اگر جدید اس کے کیمیائی جو انالیسز ہیں اس کے مطابق اس میں دیکھا جائے تو اس میں پوٹاشیم کی مقدار ہے، کیلشیم ہے، شورا ہے، نمک ہے، فولاد ہے، اور گندھک وغیرہ کی اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اینڈ کے اوپر میں نے ویڈیو میں یہ اس کی تفصیل خاصے طریقے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، وہ بھی جناب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی اس بندہ اس طریقے سے اگر اس کو مفرد شکل میں استعمال کرنا چاہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہے کہ مختلف طریقے سے آپ سنگل جو میڈیسن ہے اس کو کس طرح سے زخموں میں یا پیٹ کی ڈیزیز میں، ڈائریا میں، ایکنی میں، ڈائبٹیز میں، ہائی کولیسٹرول میں، ازدما میں، نمونیا میں، یا آئی بی ایس جس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتے ہیں، یا سانپ کاٹ لے، یا نائٹ بلائنڈنس ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کو کمپاؤنڈ شکل میں یعنی مرکبات کی شکل میں بھی آپ اس کو دوسری ادویات کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، جیسے پائلز میں، کف میں، ڈائسینٹری یا ڈائریا وغیرہ میں، یا پیرالسس میں، اور بخار میں، ملیریا میں، اور تاکہ جو تلی بڑھ جاتی ہے اس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ جو جرڈ کی بیماری ہوتی ہے، ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے، اوپر منہ کی طرف چڑھتا ہے، تو اس کو بھی آپ دوسرے اجزاء کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ویڈیو یہاں پہ بریک کر کے تو آپ اس کا ایز اے سنگل میڈیسن یعنی مفردات کے طور پر ایک مٹیریا میڈیکا کے ہی یہ میں نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زبانی کلامی بھی میں نے آپ کو کچھ اس کے فوائد بتا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت ہی سستے اور عام اور فری طریقے سے یہ آپ کو میڈیسن مل سکتی ہے، اور آپ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اچھی چیزوں کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔